ایک خاتون نے پیغام بھیجا، میرے خاوند موت کی حالت میں ہے، انتقال ہو رہا ہے، پر کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ صحابی علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے گئے، کہلوانے والا رسول اللہ، کہنے والا صحابی، آپ نے کہا کہو بیٹا لا الہ الا اللہ۔ کہا جی پڑھا نہیں جاتا، بول رہا پڑھا نہیں جاتا۔ آپ نے فوراً پوچھا والدین میں کون زندہ؟ کہا جی ماں۔ آپ نے پوچھا ناراض ہے یا راضی؟ کہا جی ناراض۔ تو آپ نے پیغام بھیجا، آپ آتی ہیں یا میں آ جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ہی آ رہی ہوں۔ وہ آئی۔ آپ نے کہا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ کہا جی میں ناراض ہوں۔ کیا ناراضگی ہے؟ آپ سننا ذرا، کیا ناراضگی ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی گلہ نہیں ہے اس کی دین کا، راتوں میں اٹھ کے تہجد میں قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے تو بڑی بدتمیزی سے کرتا ہے، زور سے بولتا ہے، اس سے میرا دل دکھ گیا۔ آپ نے فرمایا معاف کر دو۔ وہ اتنی دکھی تھی، اللہ کے رسول کے کہنے پر میں معاف نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں تو سفارش کروں گی؟ کہا جی پھر تو کروں گی، اتنا تو میرا جگر نہیں کہ میں جلتا دیکھوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا۔ کہا اچھا یا رسول اللہ میں نے معاف کیا۔ آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارا اور اعلان کیا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہے۔ تو حق لوالدین، تو بھائیو ماں باپ بہت بڑا خزانہ ہے۔ نبی جیسی ہستی نے کہا کاش میری ماں ہوتی اور میں ان کی ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ تو اپنی والدین کی دعا لینا بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔